الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، گزشتہ کئی جمعوں سے اس مسجد کے خطبات جمعہ میں اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے. آئیے آج کے بھی خطبات جمعہ میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اللہ رب العالمین کا ہم سب پر سب سے بڑا احسان اور فضل و کرم یہ ہے کہ اس نے ہمیں مومن اور مسلمان بنایا ہے. ایمان اور اسلام کی دولت سے بڑی کوئی دولت نہیں، اور ہم انسانوں پر اللہ رب العالمین کے انعامات اور احسانات میں اس سے بڑا کوئی انعام اور احسان نہیں. اگر قرآن مجید کا ہم اور آپ مطالعہ کریں تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن اللہ نے کسی نعمت پر احسان نہیں جتایا. اگر احسان جتایا تو ہمارے مومن اور مسلمان ہونے پر. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے یمنون علیک ان اسلموا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، کہ لوگ آپ پر احسان جتاتے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے. آپ کہیے کہ اپنے اسلام کا مجھ پر کوئی احسان مت جتلاؤ، بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم، بلکہ اللہ کا احسان تم پر یہ ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی دولت سے نوازا، تمہاری ہدایت اور رہنمائی فرمائی، تم کو مسلمان بنایا، تم کو مومن بنایا. اور ظاہر ہے ایک مومن اور مسلمان
بنتا ہے دو چیزوں کے اقرار سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس بات کی گواہی کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس بات کی گواہی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور اس کے بندے، تب جا کر آدمی مومن بنتا، تب جا کر آدمی مسلمان بنتا۔ نہ لا الہ الا اللہ کے اقرار سے کچھ ہو سکتا اور نہ محمد الرسول اللہ کی گواہی سے کچھ ہو سکتا، جب تک دونوں کو نہ مانا جائے، دونوں کو اس دل میں جگہ نہ دی جائے، جب تک اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہ کی جائے، اور ایسی محبت کہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے زیادہ آدمی کے دل میں دنیا کی کسی شے، دنیا کے کسی انسان اور دنیا کے کسی رشتے کی محبت نہ ہو۔ سب سے زیادہ محبت اللہ سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور اللہ کے آخری رسول محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا اسی ماہ میں جس کے آخری ہفتے سے ہم اور آپ گزر رہے، ربیع الاول کا مہینہ۔ اسی مہینے میں آپ کی ولادت باسعادت بھی ہوئی، اور اسی مہینے میں اس دنیا نے آپ کی وفات کا غم بھی دیکھا۔ سوموار کا دن محققین کے مطابق 9 ربیع الاول یا بعض لوگوں کے قول کے مطابق 12 ربیع الاول کو آپ کی ولادت باسعادت ہوئی مکہ میں، عبد المطلب کے گھرانے میں، بنی ہاشم کے گھرانے میں، آمنہ کے پیٹ سے آپ کی ولادت ہوئی۔ آپ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد عبداللہ کا انتقال ہو چکا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو دنیا نے آپ کو کیا جانا؟ دنیا کس نام سے آپ کو جانتی تھی؟ دنیا جانتی تھی آپ کو محمد بن عبداللہ کے نام سے، دنیا جانتی تھی آپ کو عبداللہ کے بیٹے کے نام سے، آمنہ کے لختی جگر کے نام سے، عبد المطلب کے پوتے کے نام سے، ہاشم کے پڑپوتے کے نام سے، ابو لہب اور ابو طالب، حمزہ اور عباس کے بھتیجے کے نام سے۔ لیکن 40 سال کے بعد رب کائنات نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، رسالت آپ کو عطا فرمائی، وحی کا نزول ہوا، جبریل کے ذریعے علیہ السلام قرآن کا نزول ہوا، آپ نبی بنا دیے گئے، آپ رسول بنا دیے گئے۔ اور نبی اور رسول وہ کہ جس جیسا نبی اور رسول دنیا میں نہیں آیا، خاتم النبیین، افضل الرسل، سید ولد آدم، امام الانبیاء، شافع روز محشر، ساقی کوثر، کن کن صفات کا آپ ذکر کریں گے؟ اور 63 سال کے بعد، 63 سال کی حیات طیبہ گزارنے کے بعد 12 ربیع الاول سن 11 ہجری میں پیر سوموار کے روز اللہ کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی۔ ہم ولادت کا بھی تذکرہ کرتے ہیں، وفات کا بھی تذکرہ کرتے ہیں۔ ذرا دل کی گہرائیوں سے اور سینے پر ہاتھ رکھ کر سوچئے گا، مان لیا 12 ربیع الاول آپ کی ولادت، مان لی 12 ربیع الاول آپ کی وفات، ذرا اپنے گھر کا جائزہ لیں ہم اور آپ، اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر دیکھیں، اسی دن ہمارے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو، اور اسی دن ہمارے گھر سے ایسی کسی شخصیت کا جنازہ اٹھے، موت ہو، جو گھر کا ذمہ دار تھا، جو گھر چلاتا تھا، جو گھر کی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھاتا تھا۔ ذرا مجھے بتائیے گا کہ ہم پیدا ہونے والے بچے کی خوشیاں منائیں گے، اس میں ناچیں گے، گائیں گے، جوش و خروش منائیں گے، یا اس شخص کی وفات کا غم ہمارے اوپر ہوگا جو ہمارا گھر کا ذمہ دار اس دن وفات پا گیا؟ ذرا سوچیں۔ ولادت ہے محمد بن عبداللہ کی اور وفات ہے محمد الرسول اللہ، امام الانبیاء کی، خاتم النبیین کی،
سید ولد آدم کی، اس ذات گرامی کی کہ نبوت و رسالت کے کچھ سالوں کے بعد جب آپ کو اسرا اور معراج کرائی گئی، جبریل آئے مسجد حرام سے آپ کو مسجد اقصی میں لے گئے، رب کائنات نے اپنی قدرت کاملہ سے سارے انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کر دیا۔ آدم بھی موجود، پوری انسانیت کے والد، نوح بھی موجود ہیں جن کو آدم ثانی کہا جاتا، ابراہیم بھی موجود ہیں جن کو ابو الانبیاء کہا جاتا، موسیٰ علیہ السلام بھی موجود جو اولو العزم من الرسل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی ہیں جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے معجزے سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔ نہ جانے کتنے انبیاء اور رسل موجود ہیں، بڑے بڑے نبی موجود ہیں، لیکن ان سارے نبیوں کی اگر امامت کسی کے ذمہ آتی ہے، کسی کے حصے میں آتی ہے، تو وہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی امام الانبیاء کی وفات 12 ربیع الاول کو ہم نے کیک تو کاٹ لیے، اور ایک لطیفہ اور بتاؤں آپ کو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ کی محبت کسی دل میں نہ ہو، وہ دل اور اس دل کا انسان نہ دنیا میں عزت پا سکتا ہے اور نہ آخرت میں عزت پا سکتا۔ ہم نے کبھی سوچا کہ ہم آپ کی ولادت کے جوش و خروش میں کیک بناتے ہیں، اس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم لکھتے ہیں، اور اسی محمد کے نام کو چھری لے کر اپنے ہاتھ سے کاٹتے؟ کبھی یہ غور کیا؟ کتنی آنکھیں ہیں 12 ربیع الاول کے دن جن سے آنسو بہتے ہیں کہ آج امام الانبیاء کی وفات ہو گئی، اس نبی کی وفات ہو گئی کہ جب وفات ہوئی ان کی تو وہ شخص جس کو عمر بن خطاب کہا جاتا تھا، انتہائی جگرے کا انسان، بڑا بہادر انسان، سردار، جس کی طاقت و قوت کا اور جس کی مضبوط دل کا عالم یہ تھا کہ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں پیغام توحید دیا تھا، مکہ کے کسی شخص کو یہ ہمت نہیں ہوئی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر قلم کرنے کے بارے میں اپنے دل میں سوچ بھی سکے، لیکن ایک شخص تھا جس نے سوچا بھی اور اس کو انجام دینے کے لیے گھر سے نکل بھی پڑا تھا، اور وہ تھا عمر بن خطاب۔ لیکن جب ایمان لائے تو وہ محبت پیدا ہوئی دل میں کہ جب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 12 ربیع الاول کو وفات ہوئی تو عمر جیسا مضبوط دل والا آدمی آپ کی نعش مبارک کو اپنے ہوش و حواس پر کو قابو میں نہیں رکھ سکتا، حواس باختہ ہو گئے، ہوش و حواس گم ہو گئے، تلوار میان سے نکال لی اور کہا جو یہ کہے گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اس کا سر قلم کر دوں گا۔ کبھی یہ غم ہمارے دلوں میں پیدا ہوا؟ وہ نبی جس نے ہمیں ہر چیز سکھائی، جس نے ایمان بتایا، جس نے اسلام بتایا، جس نے ہمارا رشتہ رب کائنات سے جوڑا، ہمارا اور ہمارے خالق کا رشتہ ہمیں بتایا، جس نے ہمیں نمازوں کے طریقے سکھائے، جس نے ہمیں زندگی جینے کے طریقے سکھائے۔ 12 ربیع الاول کو شخص کی وفات ہو گئی، کتنی آنکھوں سے آنسو نکلے، کتنی آنکھوں سے آنسو نکلے۔ محبت یہ ہے کہ نبی کو کسی ایک دن یاد کرنے کا موقع نہیں، نبی کوئی عام شخصیت نہیں، کوئی دنیا کے عام انسان نہیں، امام الانبیاء ہیں، خاتم الرسل ہے۔ قیامت کے دن جب پوری انسانیت پریشان ہوگی حساب و کتاب کے لیے، انسان جائیں گے آدم کے پاس، نوح کے پاس، ابراہیم کے پاس، موسیٰ کے پاس، عیسیٰ کے پاس علیہم الصلاۃ والسلام کہ آپ رب سے سفارش کریں ہمارا حساب کتاب ہو جائے۔ کھڑے ہیں ہم اس تیز دھوپ میں، پریشان ہیں، لیکن سارے انبیاء اور رسول، بڑے بڑے نبی اور رسول، آدم جیسے ابو البشر، ابراہیم جیسے ابو الانبیاء معذرت کر لیں گے۔ اگر یہ
خوش نصیبی کسی کے حصے میں آئے گی تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے۔ آپ فرماتے ہیں میں جب لوگ میرے پاس آئیں گے میں کہوں گا کہ ہاں میں اس کا مستحق ہوں، جاؤں گا اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا اور وہ تسبیحات رب کی کروں گا کہ جو میرا رب مجھے سکھائے گا، اور اس کے بعد رب کا فرمان ہوگا یا محمد ارفع راسک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ سر تو اٹھائیں، سر تو آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، اشفع تشفع آپ سفارش کریں آپ کی سفارش قبول کی جائے گی۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا 5 چیزیں مجھے ایسی دی گئی جو کسی بھی نبی کو نہیں دی گئی، کسی بھی رسول کو نہیں دی گئی۔ اسی میں آپ نے فرمایا ایک جو عظیم چیز مجھے دی گئی وہ یہ ہے، مجھ سے پہلے جتنے بھی انبیاء اور رسول آئے کوئی خاص علاقے کی طرف آیا، کوئی خاص خاندان کی طرف آیا، کوئی خاص ملک کی طرف آیا، وَبُعِثْتُ إِلَى النَّاسِ عَامَّةً، لیکن میں پوری انسانیت کے لیے بھیجا گیا، پوری قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی آپ اعلان کر دیں لوگو میں تم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا، سب کی طرف رسول بنا کر۔ اور رسول ایک دن ہم یاد کر لیں 9 ربیع الاول اور 12 ربیع الاول کو اور اس کے بعد ختم نہیں، نبی ہمارے تو وہ ہیں، ہمارے رسول وہ ہیں دنیا کے ہر خطے میں اللہ کے گھروں سے یعنی مسجدوں سے دن میں 5 بار اللہ کی توحید کی گواہی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کا اعلان ہوتا ہے۔ مؤذن اللہ کی تکبیر کے بعد اللہ اکبر کہنے کے بعد اعلان کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اور اس کے بعد اعلان کرتا ہے اشہد ان محمد الرسول اللہ۔ ایک دن سال میں ایک بار نہیں، دن میں 5 بار اذان نبی کی یاد کے بغیر مکمل نہیں، اقامت نبی کی یاد کے بغیر مکمل نہیں، ہماری نماز التحیات کے ساتھ جس میں اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار، رب کی کا اقرار ہے، رب کی وحدانیت کا اقرار ہے، نماز مکمل نہیں جب تک درود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ بھیج لیا جائے۔ اگر ہم مومن ہیں، اگر ہم مسلمان ہیں تو ہماری زندگی کا کوئی لمحہ نبی کی یاد سے خالی ہو سکتا ہے، نبی کی محبت سے خالی ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے عقل مند بندوں کا تذکرہ کیا ہے، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے کھڑے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں بیٹھے بیٹھے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں لیٹے لیٹے۔ لیکن مسلمانوں کبھی یہ سوچا کھڑے ہو کر ذکر ہم کریں گے کیسے؟ کھڑے ہو کر ذکر کرنے کا طریقہ ہم کو بتائے گا کون؟ بیٹھے بیٹھے ذکر کرنے کے طریقے ہم کو بتائے گا کون؟ لیٹے لیٹے ہم کو ذکر کرنے کے طریقے بتائے گا کون؟ ہمارا عقیدہ کیسا ہو، ہماری عبادات کیسی ہو، یہ طریقہ بتائے گا کون؟ ظاہر ہے وہی نبی، وہی رسول جو سید ولد آدم، جو امام الانبیاء ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی وقت ہم روزانہ ظہر کی 4 رکعت فرض نماز پڑھتے ہیں، آج 2 رکعت پڑھنے کے لیے آئے، یہ کہاں سے طریقہ آیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے ہی سے۔ تو کیا ہماری زندگی کا کوئی لمحہ خالی ہو سکتا؟ ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، وضو کرتے ہیں، وضو میں ہاتھ دھوئے جاتے ہیں، پیر دھوئے جاتے ہیں، چہرہ دھویا جاتا، سر کا مسح کیا جاتا۔ کوئی آدمی یہ سوچے کہ جس طریقے سے چاہے ہاتھ دھو لے، جس طریقے سے چاہے پیر دھو لے، کیا بات بن جائے گی؟ نہیں، وضو کرتے وقت بھی نبی کی یاد ہوگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ آپ بسم اللہ پڑھ کر وضو کیا کرتے۔ آپ سب سے پہلے اپنے ہاتھ دھوتے تھے، کلی کرتے تھے، ناک میں پانی ڈالتے تھے، ناک کو جھاڑتے تھے، چہرہ دھوتے تھے، دونوں ہاتھ دھوتے تھے، سر کا مسح کرتے تھے، کان کا مسح کرتے تھے، دونوں پیروں کو دھوتے۔ مسجد میں ایک آدمی آیا ہے، کون سا پیر داخل کرے؟ کیا نبی کی یاد سے غافل ہو سکتا کہ میرے نبی کی سنت یہ ہے کہ جب آدمی مسجد میں داخل ہو تو وہ داہنا پیر داخل کرے، اور جب وہ جائے مسجد سے نکلنے لگے تو بایاں پیر داخل کرے؟
مسجد میں آیا ہے کیا نبی کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے کہ اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کہ تم میں سے کوئی مسجد میں داخل ہو تو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ ہم جوتا پہنتے ہیں، ہم کپڑے پہنتے ہیں، ہم کھاتے ہیں، ہم پیتے ہیں، ہم سوتے ہیں، ہم جاگتے ہیں، ہم راستہ چلتے ہیں، ہم لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں، ہم تجارت کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، بیوی بچوں کے حقوق کو ہم ادا کرتے ہیں۔ ذرا آپ مجھے بتا دیں کوئی بھی زندگی کا لمحہ، زندگی کا کوئی بھی گوشہ، ہمارے شب و روز کا کوئی عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد سے غافل ہو سکتا ہے؟ کسی ایک دن یاد منانے سے کچھ نہیں ہوگا، اور وہ بھی یاد کیا؟ محبت ہے نبی کی، محبت ہے نبی کی۔ ہمارے باپ کی وفات ہو، آخری وقت کی وصیت ہم کو یاد رہتی، ماں کی آخری وقت کی وصیت یاد رہتی، بیوی کی آخری وصیت یاد رہتی، شوہر کی آخری وصیت یاد رہتی ہے۔ جاؤ حدیث کی کتابیں اٹھاؤ، بیان ہے اس میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جب آپ میں پر مرض الموت طاری تھی، آخری وقت آپ کا بڑی پریشانی تھی، آپ کو بڑی بے چینی تھی، کبھی آپ کپڑا اپنے چہرے مبارک پر ڈال لیا کرتے تھے اور کبھی اس کو ہٹا دیتے تھے۔ اس موقع پر آپ نے وصیت فرمائی تھی، الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگوں نماز پڑھتے رہنا، مومنوں مسلمانوں نماز پڑھتے رہنا اور غلاموں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آخری وصیت ہم کو یاد، دن میں 5 بار ہم کو یاد آتا کہ مسجد سے اذان ہو رہی ہے، چلیں ہم، یہ تو نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور ہم نماز پڑھیں۔ کہنے کا مطلب یہ کہ کسی ایک تاریخ کو منانے سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ہم وہ امت نہیں ہے دوسروں کی طرح کہ جنہوں نے کچھ لوگ بنا لیے، جنہوں نے کچھ آئیڈیل اپنے بنا لیے، جو کچھ لوگوں کا دم بھرتے ہیں اور ان کا برتھ ڈے آیا برتھ ڈے منا لیا، ان کی برسی آئی برسی منا لی، اور پورے سال ان کے کیا آدیش، ان کا کیا چال چلن، ان کی کیا نصیحتیں، ان پر کان نہیں دھرا۔ ہم وہ امت نہیں، ہم خیر امت، ہم کو خیر امت کہا گیا ہے، اور خیر امت ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے یہ فرمان الہی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، لوگوں تمہاری زندگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ۔ آپ نے پوری 23 سالہ نبوی زندگی گزاری۔ ہم محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ مکہ کا حال دیکھیں گے آپ، ابو لہب نے بھی آپ سے محبت کی تھی، ابو طالب نے بھی آپ سے محبت کی۔ بس 2 باتیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ 40 سال میں آپ نبی بنائے گئے، 40 سال سے پہلے جب آپ کی عمر 35 سال کی، خانہ کعبہ کی تعمیر کے موقع پر ایک واقعہ پیش آیا تھا، ایک حادثہ پیش آیا تھا حجر اسود کو رکھنے کا، اور جب آپ نے اپنی حکمت سے اور اپنے دانشمندانہ فیصلے کے ذریعے سے حجر اسود کو رکھنے کا جو فیصلہ کیا تھا، مکہ میں کوئی نہیں تھا جس نے آپ کی مخالفت کی، نہ ابو لہب نے، نہ ابو جہل نے، نہ ابو سفیان نے، نہ عقبہ بن ابی معیط نے، اور نہ کسی اور نے۔ لیکن اسی 5 سال کے بعد جب محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رسالت کا اعلان کیا، اپنی نبوت کا اعلان کیا، اپنے آپ پر قرآن کے نازل ہونے کا اعلان کیا، اور یہ کہا کہ مجھ کو محمد بن عبداللہ کے ساتھ ساتھ محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے جانو، تو ابو لہب نے مخالفت کی، ابو جہل نے مخالفت کی، عقبہ بن ابی معیط نے مخالفت کی۔ تو محمد بن عبداللہ کی محبت کام نہیں آئے گی، بلکہ کام آئے گی کیا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں بیان فرمایا کہ والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی یہودی ولا نصرانی من هذه الامہ ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار۔
اگر اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی میری نبوت و رسالت کے بارے میں سنے اور مجھ پر ایمان نہ لائے، مجھ پر ایمان لائے بغیر اس دنیا سے چلا جائے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور کیوں ایسا نہ ہو، آپ ہی نے ایک حدیث میں بیان فرمایا تھا، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی، اگر موسیٰ بھی آج زندہ ہوتے تو میری اتباع، میری محبت اور مجھ پر ایمان لائے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ کہنے کا مطلب یہ 12 ربیع الاول یا ربیع الاول ہی کے مہینے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد نہ کیا جائے، بلکہ ہماری زندگی کا کوئی بھی لمحہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی پل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی نہ ہو، آپ کی یاد سے خالی نہ ہو۔ یہی آپ پر ایمان کا تقاضا ہے اور یہی آپ کی محبت کا تقاضا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے نبی سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر